بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. فرمایا کہ الا ان للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آگاہ ہو جاؤ، اعلیٰ یعنی آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الا آگاہ ہو جاؤ یا خبردار، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور اس سے اگلی آیت میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ یہاں ان دونوں آیات میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور حکومت خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور خدا ہی ہے جو اس آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور اللہ کا وعدہ جو ہے سچا، یعنی اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرتا ہے اور جب بات کرتا ہے تو اس وعدے کو عملی کرتا ہے، پورا کرتا ہے اور ہو کے رہتا ہے۔ ایسا نہیں، کیونکہ نہ تو خدا تعالیٰ اپنی بات میں جو ہے وہ سچائی کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ عاجز ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کر سکے۔ بعض دفعہ کوئی انسان اگر مثلا انسان جب کوئی وعدہ کرتا ہے، ممکن ہے وہ وعدہ جو ہے وہ اپنے وعدے میں تو سچا ہو، لیکن اپنے وعدے کو بر وقت عملی نہ کر سکے، مثلا اس کو کوئی مشکل پیش آ جائے کہ وہ اس وعدے کو پورا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ عاجز نہیں ہے، وہ غنی ہے، اور وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے، تو اس کا وعدہ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر اس چیز کی طرف لوگ غافل ہیں اور متوجہ نہیں ہیں۔ لہٰذا اللہ کے وعدے کے سامنے کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اور وہی ہے جو کہ زندگی دینے والا ہے، اور وہی موت دینے والا ہے، اسی کے قبضہ حیات میں موت و حیات ہے، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اور ان وعدوں کے اوپر یقین رکھتے ہوئے ہمیں صدق دل کے ساتھ ایمان لانا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ کہ جہاں جہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیے ہیں کہ مثلا ایمان والوں کے لیے یہ وعدہ ہے، جنت ہے، ان کے لیے یہ اجر ہے، صبر کی یہ پاداش ہے، تو ہم اس کے اوپر سے سرسری گزر نہ جائیں، بلکہ اپنے دل و جان سے اس بات کو یقین کر لیں کہ جب اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے تو یقیناً یہ برحق ہے، اور یقیناً جو ہے یہ وہ کرنے والا ہے، اور اللہ کے کسی بھی قول میں، کسی کے بھی وعدے کے اندر جو ہے وہ خلاف ورزی موجود نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت بن کے آیا ہے۔ جات کو موعظہ یعنی نصیحت آئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، جو اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ یعنی فرمایا کہ یہ قرآن کریم کتنی عظمت کا حامل ہے۔ یہ قرآن جو ہے وہ ایک تو فرمایا کہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ موعظہ ہے، نصیحت ہے، یعنی انسان کو ہر قسم کے خطرات سے بچاتا ہے۔ قرآن کریم واعظ اور نصیحت کرتا ہے اور انسان کے لیے
اور انسان کو خطرے سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ ذالک ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے اچھا آستہ پاکیزہ، یعنی قرآن کریم انسان کو پاکیزگی کی طرف دعوت دیتا ہے، انسان کو خطروں سے بچاتا ہے۔ دوسرا یہ فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے۔ شفا کا اگرچہ قرآن کریم جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہو سکتا ہے، اور لیکن حقیقتاً جو قرآن کا پہلا ہدف ہے وہ انسان کی روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اسی شفا لما فی الصدور ہے، یعنی جو کچھ سینوں میں ہے، یعنی جو بڑے بڑے امراض ہیں سینوں کے، یعنی روحانی بیماریاں، مثال کے طور پر شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، باطل ہے، حسد ہے، ظلم ہے، دعوت کی جتنی انسان کے دل کی بیماریاں ہیں، یعنی جو روحانی بیماریاں ہیں، یہ ان کا علاج کرتا ہے۔ تو یہ شفاء لما فی الصدور، یعنی دلوں کے اندر پائی جانے والی روحانی بیماریوں کے لیے قرآن کریم علاج اور شفا ہے، اور قرآن کریم کے نسخے پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں انسان ان بیماریوں سے نجات پیدا کر سکتا ہے، اور انسان ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ ہدن ہے، پس ہدایت ہے، انسان کو ہلاکتوں سے بچا کر راہ راست کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور رحمت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، تو یہ قرآن بھی رحمت ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسی کی رحمت کی تجلی ہے، تو لہٰذا یہ قرآن کریم بھی رحمت ہے، جیسے رسول خدا رحمت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اسی طرح قرآن کریم بھی رحمةً لِّلْعَالَمِينَ ہے، یعنی رحمت ہے سب جانوں کے لیے، جو کہ پیغمبر اکرم پر نازل ہوا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم جو ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک وسیلہ ہے، اور نصیحت ہے، شفا ہے، اور ہادی ہے، اور اسی طرح سے رحمت الہی سے جو سرشار ہے، اس کے اندر رحمت الہی موجود ہے۔ پھر فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون، فرمایا کہ کہہ دیجیے اللہ کے اس فضل اور اس کی رحمت کو پا کر جو ہے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، یعنی بفضل اللہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ذریعے سے، فبذلک فلیفرحوا، بس اسی کے ذریعے سے وہ خوشحال ہو جائے، یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کو پا کر لوگوں کو خوشحال ہونا چاہیے۔ وہ خیر مما یجمعون، اور یہ بہتر ہے اس چیز سے جسے وہ جمع کرتے ہیں، یعنی مال و دولت، جس مال و دولت کو وہ جمع کرتے ہیں اس مال و دولت سے یہ کئی درجے بہتر ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ قرآن اللہ کی طرف سے رحمت ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ جو فضل ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، یہ جب بندوں کے شامل حال ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی رحمت سے نوازا ہے، اور رحمت الہی رسول کی صورت میں بھی ہے، یہی رحمت الہی قرآن کریم کی صورت میں بھی ہے، تو یہ رحمت جو ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ فضل اور اس کی رحمت جب مومنین کے شامل حال ہوئے تو اس پر انہیں خوش ہونا چاہیے، خوشحال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایت ہے، اگر ہم قرآن پاک کی عظمت کو درک کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عنایت کی ہے، جو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے، ہر وقت ہماری رہنمائی کے لیے حاضر ہے، ہم جب بھی اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں۔ لہٰذا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس مومنین کو اس پر خوش ہونا چاہیے۔ یہ خوشی کا باعث ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ان کے شامل حال ہوا ہے، جو ان کے لیے متاع زندگی کے لیے ایک بہترین سرمایہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بہتر ہے، یہ اللہ کا فضل و رحمت اس تمام مال و دولت اور دنیا کے تمام سرمایے سے بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، اور دنیا کے تمام مال و دولت سے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی یہ رحمت بہت بہتر ہے۔ پس قرآن فضل ہے اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
اس آیت کے ذیل میں کچھ روایات بھی موجود ہیں. مثلا ابن عباس کی روایت ہے، فرمایا کہ فضل قرآن اور رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اسی طرح ابن عباس نے دوسری روایت میں فرمایا، بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم سے روایت ہے کہ بفضل اللہ ہے، فضل اللہ سے مراد حضرت رسول خدا ہے، اور برحمتی سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے. اور یہ روایات اسی طرح سے مجمع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے. تو یہ اس کے مصادیق ہیں. بہرحال ظاہری معنی وہی قرآن کریم ہے، اب اس کے مصادیق ہیں جو کہ بعض روایات میں بیان ہوئی ہیں، فضل خدا اور رحمت خدا کے. آگے فرمایا کہ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا. فرمایا کہہ دیجئے مجھے بتاؤ کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو رزق تمہارے لیے اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو اس میں سے تم از خود کچھ کو اپنے لیے حرام اور کچھ کو حلال قرار دیتے ہو، اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو اور کچھ کو حلال قرار دیتے ہو. قل اللہ اذن لکم، ان سے کہہ دو کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور اپنی مرضی سے جو چاہو حلال حرام قرار دو. یہ فرمایا کہ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتے ہو. یہاں اس آیت میں اگرچہ مشرکین جو ہے وہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ آیت کا جو مفہوم ہے بڑا عام ہے اور اس میں تمام لوگوں کو حتیٰ ہمیں بھی شامل ہے، کیونکہ سورہ مائدہ میں یہ بات گزر چکی، اسی طرح سورہ نعام میں بھی کہ مشرکین جو ہے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے اور کچھ کو حلال، کچھ کو نا بتوں کے لیے وہ مختص کر دیتے، کہتے تھے کہ یہ بتوں کے ہمارے بتوں کے لیے ہیں، تو ان کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے اور کچھ کو حلال قرار دیتے تھے. اس آیت میں جو ہے وہ مشرکین سے قانون سازی میں مداخلت کی سرزنش کی گئی کہ تم کون ہوتے ہو اپنے لیے ایک چیز کو حلال یا حرام قرار دینے والے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی حکم اور قانون اور شریعت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ کو اختیار ہے حلال اور حرام قرار دینے کا. ٹھیک ہے، تو یہ قانون جو تم لوگ خود بناتے ہو کہ کچھ چیزوں کو اپنے لیے حلال کرتے کچھ حرام قرار دیتے ہو، فرمایا کہ یہ دو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو یہ کہ تم اللہ سے تمہیں اذن حاصل ہوا ہے، تم اجازت سے لے کر رہے ہو، یعنی تمہیں قانون سازی کا اذن ملا ہے، جیسے پیغمبر کو اذن حاصل ہوا یا ہمیں معصومین کو اجازت ہے. کیا تم میں اللہ کی طرف سے اذن ملا ہے کہ تم جو اپنی مرضی سے قانون بناؤ، اور یا یہ کہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دیتے ہو اور افترا باندھتے ہو. تو یہ یعنی جو بھی اللہ کی شریعت اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے اپنی مرضی سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سرزنش ہے. جیسے ہمارے بہت سارے کچھ مومنین نماز کے حوالے سے ٹھیک ہے مداخلت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی کی گواہی نہ دی جائے اور فلاں اور طرح طرح کی دلیلیں اور یہ اور وہ ادھر. دیکھیں یعنی شریعت کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے. اب یہ آیت ان سے بھی مخاطب ہو رہی ہے کہ کیا جو ہے وہ تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے شریعت کے فیصلے کرو، یا یہ کہ اللہ کے اوپر افترا باندھتے ہو کہ جب شریعت میں جو چیز موجود ہے اسی طرح سے جب کہا گیا کہ نماز اس طرح پڑھو تو اس طرح پڑھنا ہے، تم شریعت کے حکم کے تابع ہو. کیا تم شریعت کو خدا اور اس کے رسول سے بہتر جانتے ہو کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اس طرح سے پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھو. باقی جو دوسروں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، پھر طرح طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی جو نہیں پڑھتے ہیں وہ فلاں ہے وہ فلاں ہے، اور حقیقت میں بہت سارے یہ افراد جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ نمازی ہی نہیں، حقیقت میں نماز بھی نہیں پڑھتے اور نمازیوں کے اوپر جو ہے وہ فتوے لگاتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ شریعت کا حق جو ہے وہ خدا کو حاصل ہے، اور خدا اور رسول بھی خدا کے حکم کے تابع ہیں، یعنی اصل شریعت خدا کے ہاتھ میں ہے. ہاں یہ کہ رسول خدا جو ہے وہ قانون
اللہ کی طرف سے لے کر نافذ کرنے والے ہیں، ائمہ معصومین نافذ کرنے والے ہیں۔ تو جو اللہ کی طرف سے شریعت اور اللہ کی طرف سے قانون ہے، اب کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے اندر خود سے مداخلت کرے اور اپنے ہاتھ میں قانون سازی کو لے۔ تو یہ قانون بنانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ورنہ یہ اللہ کے حق کے حاکمیت کے اندر ایک طرح کی مداخلت ہو جائے گی، جو اللہ تعالیٰ کو قطعاً ناپسند اور بہت زیادہ اللہ کے غضب کا باعث ہے۔ کہ جو اللہ تعالیٰ کے حاکمیت اور اللہ تعالیٰ کے امور کے اندر مداخلت کرتا ہے، تو یہ گویا کہ ایک طرح سے اللہ کے اوپر افتراء باندھنا یا اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کے شرک قرار دینے کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور بہت ہی اللہ کے لیے غضبناک ہے، جیسے یہاں پہ بیان کیا یعنی مشرکین سے، کہ مشرکین جو ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی ہے کہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ تو آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، فرمایا کہ اور گمان نہیں کیا ان لوگوں نے جو افطرا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹا قیامت کے دن، یعنی جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا کیا خیال ہے، ما ظنوا، ان کا کیا گمان ہے قیامت کے دن کے بارے میں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ یہاں یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ قیامت کے دن کیا اللہ کو جواب دیں گے، یعنی ما ظن، ان کا کیا گمان ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، کیسا سلوک کرے۔ یعنی جب اللہ کے اوپر تم جھوٹا بہتان باندھے اور پھر اللہ سے تم رحمت کی توقع رکھ سکتے ہو، جب اللہ سے کوئی اللہ کے اوپر جو جھوٹا بہتان باندھ لے، اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات کی نسبت دے دے، تو فرمایا کہ کیا تم اللہ سے فضل کی، رحمت کی امید رکھتے ہو؟ تم کیا گمان رکھتے ہو قیامت کے دن کے بارے میں؟ ہاں، فرمایا کہ بے شک اللہ فضل والا ہے، اللہ فضل کرتا ہے لوگوں کے اوپر، لیکن کم از کم کوئی اللہ کا تم بھی خیال رکھو۔ اکثر لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، ناشکرے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، اللہ پر افتراء باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، دین خدا کے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کی حکم کے تابع ہونے کی بجائے خود سے جو ہے وہ خدا کی طرف جھوٹی نسبتیں دے کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ ناشکرے ہیں، اور اللہ تو لوگوں پر فضل کرتا ہے، لیکن جب ناشکری کرتے ہیں لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ جب جو لوگ اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان باندھے ہیں تو وہ پھر قیامت کے دن کیا توقع رکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا۔ تو اللہ اگرچہ اللہ فضل کرنے والا ہے، لیکن ایسی صورت میں جب تم اللہ کے اوپر افتراء باندھو، جھوٹا بہتان باندھو، تو پھر اللہ تعالیٰ سے فضل کی توقع بھی نہ رکھو، یعنی ایک طرح سے تم اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے معصیت کر کے، نافرمانی کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر افتراء باندھ کے پھر توقع بھی رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پر فضل کرے گا، رحمت کرے گا، کہ کیسی بے جا توقع ہے۔ پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، کہ اے نبی آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور آپ قرآن میں سے اللہ کی طرف سے جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور تم لوگ جو عمل کرتے ہو، وما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو کوئی بھی عمل، الا کن علیکم شہودا، مگر یہ کہ تمہارے اوپر
گواہ موجود ہوتے ہیں، یعنی جو بھی تم عمل انجام دے رہے ہوتے ہو تو اس دوران تمہارے اوپر شہود ہوتے ہیں، تمہارے اوپر ناظر ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں۔ استفیضون فیہ، کہ جب تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو، جب تم وہ عمل انجام دے رہے ہوتے ہو۔ فرمایا کہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، فرمایا اور زمین اور آسمان میں سے ذرہ برابر بھی، مثقال ذرہ، ایک ذرہ مثقال ہے، ایک ذرہ برابر بھی زمین اور آسمان میں سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ما یعزبو، یعزبو یعنی پنہان نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے جی، یعزبو یعنی پوشیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، غائب نہیں ہے، ذرہ برابر بھی، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی زمین اور نہ ہی آسمان میں خدا تعالیٰ سے، ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے چھوٹی چیز، ولا اکبر، نہ اس سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے پنہان نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں درج ہے، روشن کتاب میں درج ہے۔ یہاں بہت ہی اہم پیغام اس آیت میں دیا گیا اور انسانوں کو بیدار کیا گیا ہے، متوجہ کیا گیا ہے کہ اے نبی، پیغمبر اکرم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، تم لوگ جو ہے جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم جو بھی کچھ کرتے ہو اس دوران، اس سب کے دوران، یہ جو کچھ تم عمل انجام دیتے ہو، جو تم بولتے ہو، جو تم سوچتے ہو، جو تم کرتے ہو، اس تمام اعمال کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ بھی موجود ہیں، یعنی تم کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم شہود ہیں تمہارے اوپر جب تم یہ عمل انجام دیتے ہو، تمہارے اوپر گواہ موجود ہوتے ہیں اور ہم بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں کوئی ذرا برابر چیز بھی آسمان اور زمین ایسی نہیں ہے کہ نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، مگر یہ کہ اپنے رب کے نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اپنے رب کے نگاہ سے پوشیدہ ہو اور وہ ایک صاف روشن کتاب کے اندر درج نہ ہو۔ تو کتنا واضح انداز سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے تمام کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری طرف سے ہماری طرف سے جو ہے وہ فرشتے موجود ہیں شہود کے طور پر، کرامن کاتبین موجود ہیں، اور اس کے علاوہ زمان و مکان بھی انسان کے گواہ، خود انسان کے اعضاء و جوارح اس کے اوپر گواہ ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے شہود بہت سارے ہیں، اگرچہ اللہ کو خود شاہد کی ضرورت بھی نہیں ہے چونکہ وہ خود دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود شہود بھی قرار دیے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں تھا، اس کے اوپر گواہ بھی موجود ہیں، ایک اس کی خود اعضاء و جوارح گواہی دیں گے کہ تو نے یہ کام کیا تھا۔ اگر انسان منکر کے مکرے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، اس کی اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، زمان، جگہ، گناہ کی جگہ، مکان گواہی دے گا، زمین گواہی دے گی، آسمان گواہی دے گا، فرشتے گواہی دیں گے، پھر انسان کہاں بھاگے گا، کہاں جائے گا؟ جبکہ خدا خود بھی گواہ ہے، خدا کو کسی گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ تقول معاصی، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے کا تقوی اختیار کرو، ڈرو، کیوں؟ فإن الشاہد والحاکم، چونکہ جو شاہد ہے وہی حاکم ہے، خدا خود شاہد ہے اور خود ہی حاکم بھی ہے، لہذا لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے شہود قرار دیے ہیں تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے، نگاہ سے کوئی ذرہ برابر بھی اس کائنات کا کہ ذرہ، بلکہ اس ذرے سے بھی چھوٹا کوئی چھوٹی کوئی چیز ہو یا اس سے بڑی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے وہ پوشیدہ نہیں ہے، پنہان نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ سے جو ہے وہ کوئی چیز بچ نہیں سکتی، اور جو بھی تم عمل انجام دیتے ہو وہ لکھا جاتا ہے، وہ کتاب مبین میں موجود ہے، تمہارے لیے نامہ اعمال آمادہ کیے جا رہے ہیں، اور جو تمہارے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے، تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے نامہ اعمال یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے، یہ اب تمہاری مرضی ہے کس طرح کے عمل انجام دیتے ہو، بہرحال نامہ اعمال تمہارے درج کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ انسان کو بیدار کرنے کے لیے یہ آیت
کافی ہے کہ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ اس کے اوپر شاہد بھی موجود ہے اور اس کی ساتھ ساتھ لکھا بھی جا رہا ہے کتاب مبین کے اندر۔ پھر فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، اولیاء اللہ جو ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے گا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کون ہے اولیاء اللہ؟ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اور تقوی پر عمل کیا کرتے تھے، یعنی کانوا یتقون اور تقوی اختیار کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہی اولیاء اللہ ہیں جو ایمان لائے، انہوں نے تقوی اختیار کیا، لہم البشری فی الحیات الدنیا، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ ولا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان تینوں آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف جو آئندہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یا مستقبل کا انسان کو خوف ہوتا ہے، اور غم جو ہوتا ہے وہ گزشتہ کا ہوتا ہے، انسان گزشتہ کی چیزوں کو یاد کرتے ہوئے غم کرتا ہے۔ تو انسان کو فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو نہ تو آئندہ کی کوئی فکر ہے، نہ گزشتہ کا کوئی غم ہے، نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، چونکہ اللہ کی فضل، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عنایتوں کے اندر وہ اس قدر مگن ہوں گے کہ ان کو نہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غمگین ہوگا۔ لیکن یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء اللہ کی صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو کہ حقیقی معنوں میں ایمان لے کے آئے ہیں۔ آمنو، ایمان لیں، وکانو یتقون، اور تقوی کی منزل پہ فائز ہیں، یعنی وہ تقوی کے اعلیٰ منزل پہ فائز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ کی معصیت سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور میں کبھی بے ادبی نہیں کرتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں۔ تو اولیاء اللہ جو ہے وہ ان کا نہ خوف ہے نہ غمگین ہے، اور اولیاء اللہ کی صفت بیان کیجیے، آمنو واتقو ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان اولیاء اللہ کے لیے کیا خصوصیت اور کیا جو ہے وہ ان کے لیے اجر ہے۔ تو بیان فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا اس جیسے گزشتہ آیات میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو یہاں پہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور فرمایا کہ یہی بڑی کامیابی ہے، ذالک هو الفوز العظیم۔ انسان دنیا میں کامیابیاں تلاش کرتے کہتا ہے کہ فلاں بندہ کامیاب ہوگا، فلاں نے اتنی جاب حاصل کر لی تو کامیاب ہو گیا، فلاں نے مکان بنا لیے تو کامیاب ہو گیا، فلاں نے کوٹھی بنا لی کامیاب ہو گیا، فلاں نے یہ کر لیا کامیاب ہو گیا۔ ہم دنیاوی کامیابی، ہم یہ مال و دولت کے اندر، ہم مالی جاؤ مقام کے اندر کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ فوز عظیم کیا ہے۔ فوز عظیم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا مستحق قرار پایا، اللہ کی طرف سے انعام کا مستحق قرار پایا، اور اس کے اوپر کوئی خوف نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، اور اللہ کی نعمتوں سے سرشار بہشت میں داخل ہو گیا، تو ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑھ کر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی بیان کیا گیا، جیسے اللہ نے بنی اسرائیل یہودیوں سے خطاب کرتے فرمایا کہ یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیوں اگر تم یہ گمان کرتے ہو زعمتم انکم اولیاء اللہ، کہ تم گمان یہ کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو، تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، کہ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ تو اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، موت کا بھی خوف نہیں ہوتا، بلکہ موت کہ وہ عاشق ہوتے ہیں، موت کا اشتیاق رکھتے ہیں، جیسے مولا علی کا فرمان ہے کہ مولا علی جو ہے وہ موت سے اس قدر مانوس ہیں کہ جس طرح سے ایک بچے کو ماں کی چھاتی سے انس ہوتا ہے، اس قدر
مجھے موت سے زیادہ عشق ہے اور مانوسوں میں موت سے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے، اولیاء اللہ نہ کوئی ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں خوشحال ہیں۔ فرحین بما آتاہم من فضلہ، اللہ نے جو انہیں عطا کیا اس پر وہ اللہ کے فضل کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ مومنین کی موت اور اس کی آخرت کے حوالے سے تو بیان فرمایا، مومن کی روح جب اس کے سینے تک پہنچتی ہے، جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے سینے تک پہنچتی ہے تو رسول اللہ کو دیکھتا ہے، یعنی ہم معصومین کی زیارت ہوتی ہے، رسول اللہ کو زیارت کو دیکھتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تجھے بشارت کو۔ پھر فرمایا کہ وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے گا، اور آپ فرمائیں گے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، آج میں تیرے کام آؤں گا۔ یہ انسان لہذا فرمایا کہ یہ موت کے موقع پہ ہی ان کے لیے خوشخبری ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور فرمایا کہ لہم بشرا، ان کے لیے خوشخبری۔ کب خوشخبری ہے؟ وہیں جو ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے اسی وقت اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، تاکہ دنیا سے جانے کا غم اس سے اندر سے نکل جائے، اور آئندہ کا خوف جو میرے ساتھ کیا ہوگا وہ خوف ختم ہو جائے۔ وہ خوف اور غم دور کرنے کے لیے اس کو اسی موقع پہ خوشخبری دی جاتی ہے۔ یا اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ابو بصیر جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ حکومت وقت کا حامی تھا اور اس کے پاس وافر مقدار میں دولت تھی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ محفلیں جماتا اور گناہوں کی محفلوں میں رہتا تھا، اور اس طرح سے، اور کیونکہ ان کے ہمسائے میں تھے تو کہتے مجھے بڑی اذیت ہوتی تھی، گانے بجانے کی آوازیں آتی تھیں اور تکلیف ہوتی تھی، اور میں نے کئی بار اس سے شکایت بھی کی لیکن باز نہ آیا، چونکہ اپنی دولت میں مگن تھا، گم تھا، مست تھا۔ تو ایک دن جو ہے وہ اس نے کہا تو میں تو اس گندگی میں مبتلا ہوں اور تم سالم ہو، اگر جب ابو بصیر جو ہے وہ حج کے موقع پہ جا رہے تھے اور کہا کہ میں حج میں جا رہا ہوں اور اپنے مولا سے ملاقات کروں گا جب اس شخص سے ملے، تو اس کے ذہن میں اس کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال ہے، اس نے کہا کہ میں تو گندا انسان ہوں، گندگی میں مبتلا ہوں، تم اپنے مولا کے حضور میں جب جا رہے ہو تو مولا سے ذرا میرا تعارف کرانا، تو ممکن ہے کہ میرے لیے بھی کوئی رائے نجات ہو اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے۔ تو اس تو جو ابو بصیر ہیں وہ گئے، لیکن وہ بھول گئے، جب گئے نا مولا کے حضور میں بھول گئے کہ اس کی بات کو مولا تک پہنچائے، اور مولا نے جب وہ نکلنے لگے تو مولا نے کہا ابو بصیر تم نے اپنے صاحب اپنے دوست کی بات نہیں پہنچائی مجھ تک کہ جو تم کو پیغام دے کے اس نے بھیجا تھا کہ کیا میرے لیے بھی کوئی نجات ہے کہ میں تو اتنی گندگی میں مبتلا ہوں، اتنا جو ہے وہ میں گناہ گار ہوں، تو میرے لیے بھی کوئی بخشش کا راستہ ہے۔ تو اس شخص کا حال جو ہے وہ بہرحال نے بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب کوفہ واپس جاؤ تو وہ تمہارے پاس آئے گا، اس سے کہنا جعفر ابن محمد نے یہ کہا ہے کہ جس چیز کا تو ارتکاب کر رہا ہے تو اگر اس کو ترک کر دے تو میں اللہ کے حضور میں تیری جنت کا ضامن ہوں۔ امام نے یہ کہا کہ تو اگر تمام ان گناہوں کو ترک کر دے تو میں تمہارے لیے اللہ کے حضور میں جنت کا ضامن ہوں۔ جب ابو بصیر واپس ہے کوفہ میں تو دیگر جو ہے لوگ آئے ملاقات کے لیے، بہت سارے لوگ ملاقات کر کے نکل گئے، تو اس شخص کو روکا امام ابو بصیر نے اور کہا کہ تم رک جاؤ، تمہارے لیے پیغام ہے۔ اس کو روکا اور اس کے خلوت میں کہا کہ میرے امام نے جو ہے یہ پیغام بھیجا ہے، جب میں نے ذکر کیا تیرا تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم کوفہ جانا تو تمہارے پاس آئے گا تو اسے کہنا کہ جعفر بن محمد نے کہا کہ جس چیز کا تم ارتکاب کرو اسے ترک کرو، میں اللہ کے حضور میں تیرے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو یہ جب اس نے سنا تو اس رونے لگا، بے ساختہ گریہ کرنے لگا اور کہنے لگا واقعاً تیرے امام نے یہ فرمایا میرے بارے میں؟ کہا کہ ہاں واقعاً یہ فرمایا۔ تو اس نے کہا کہ میں قسم کھائی اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں نے جو کچھ گناہ کیے
میں تمام گناہ کو آج کے بعد چھوڑ دوں گا، اور جو کچھ حرام مال کمایا، جو کچھ حرام کام کیا، وہ سب جس چیز کا مال ہے اس کو لوٹا دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ بس یہی میری کافی ہے، چلا گیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں ابو بصیر کہ اس نے مجھے کسی کے پیغام پہنچا اور بلایا، تو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر کے عقب میں جو ہے وہ عریان ہے، کوئی اس کے پاس لباس نہیں، کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا معاجرہ؟ اس نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ تھا لوگوں کا تھا، تو میں نے حتیٰ اپنے بدن کے کپڑے بھی دے دیے، اور میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ابو بصیر نے کہا کہ میں نے کچھ اس کے لیے کپڑے وغیرہ اکٹھے کیے، چیزیں کچھ لی، اور اس کے لیے آ کے تو کچھ دنوں بعد وہ بیمار ہو گیا۔ اور جب وہ بیمار ہو گیا تو میں اس کی عیادت کے لیے گیا، تو جب اس کا آخری وقت تھا، مختصر یہ ہے کہ بہت آخری وقت تھا، جو ہی آخری وقت اس کی روح پرواز کر رہی تھی تو اس نے ایک دفعہ اس کی غشی طاری ہوئی، دوبارہ جو ہی ہوش آیا اس نے، تو ابو بصیر صاحب نے بیٹھے تھے، تو ابو بصیر سے اس نے کہا کہ خدا کی قسم، آپ کے صاحب نے، آپ کے امام نے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ کیا تھا، مجھے سچ کر دکھایا۔ یعنی وہیں ابھی اس کی روح پرواز کری تھی، وہیں پہ اس کو خوشخبری دے دی گئی، اور جنت میں اس کو مقام اس کو دکھا دیا گیا، اور پھر اس کی روح پرواز کر دی۔ یعنی اس طریقے سے ہدایت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ان کے لیے خوشخبری دی جاتی ہے، اور موت کے موقع پہ انہیں خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو ولی اللہ ہونا کہ جو ہے وہ اگرچہ وہ معیار، بلند ترین معیار جو ولی اللہ کا ائمہ معصومین ہے، لیکن گناہ گار لوگ بھی اگر چاہیں توبہ کریں، استغفار کریں، تو وہ ولی اللہ کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ تو وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں اور بس آج کے اتنے کافی ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور اے نبی آپ کو ان کافروں کی باتیں رنجیدہ نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک تمام کی تمام عزت اللہ کے پاس ہے۔ والسمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تو یہاں اس چیز کی طرف وضاحت فرمائی گئی کہ اے نبی، یہ لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، کبھی ساحر کہتے ہیں، کئی مجنون کہتے ہیں، کئی قرآن کو طنز کرتے ہیں، دنیا آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، طنز اور استہزاء کرتے ہیں۔ میں ان کی باتیں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، لا یحزنک، کرنے دینے جو کرتے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی حدود اور اللہ کی حکومت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، لیکن وہ اس ڈیل سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن تمام کی تمام عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، تمام کی تمام عزت اللہ کے ہاتھ میں، اور وہی سمیع العلیم ہے، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ لہٰذا آپ دم نہ کریں، اور اپنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری آپ پر لگے گی اس ذمہ داری کو انجام دیں۔ آپ کا کام ہے واعظ کرنا، نصیحت کرنا، پیغام پہنچانا، کہ آپ بشیر و نذیر ہیں، اور آپ جو ہے وہ اپنی ذمہ داری انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں سے نمٹ لے گا، چونکہ تمام عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔